ایک ایسا شخص جس کا بزنس 6 بر اعظموں میں اور 100 سے زیادہ ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ شخص سادگی سے زندگی گزارتا رہا، جس کو اپنے اتنے بڑے بزنس سے کوئی خوشی نہیں ملی جتنا اس کو معذور بچوں کو ویل چیئر دینے پر ملی، جو غریبوں کا ہمدرد تھا، جو چاہتا تھا کہ غریب بھی ایسے زندگی گزارے جیسے کوئی امیر گزارتا ہے، جس کے پاس اتنی دولت تھی لیکن اس نے کبھی اپنے آپ کو اتنا بڑھا چڑھا کے ظاہر نہیں کیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں دی لیجنڈ سر رتن ٹاٹا کی۔ وہ اتنے اچھے تھے کہ ان کی آخری رسوم پر ہندو، مسلمان، سکھ اور کرسچن بھی موجود تھے۔ ان کی وفات کو ابھی کچھ دن ہی گزرے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر صرف اسی کا ہی چرچا ہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم بھی ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا، اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کر دینا۔ سال 1992 میں جب انڈین ایئر لائنز کے امپلائیز سے ایک سروے کیا گیا جس میں ان سے چند سوالات پوچھے گئے، ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ وی آئی پی مسافروں میں سے آج تک آپ کس شخص سے زیادہ متاثر ہوئی؟ تو ان میں سے زیادہ کا جواب تھا رتن ٹاٹا۔ جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ رتن ٹاٹا ایک ایسے وی آئی پی مسافر ہوتے جو اکیلے سفر کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی ان کے ساتھ ان کے کسی ملازم کو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ملازم کو ملازم نہیں بلکہ اپنا دوست مانتے تھے۔ وہ اپنی چھتری، اپنی فائلیں اور اپنا سامان خود اٹھاتے تھے اور جہاز کے عملے کے ساتھ خوشی خوشی بات کرتے۔ جب جہاز ٹیک آف کرتا تو وہ اپنے بزنس کے کام میں مشغول ہو جاتے اور کبھی کبھی ملازمین سے کم چینی والی بلیک کافی مانگتے تھے۔ اگر ان کو وہ نہ ملتی تو انہیں کبھی بھی برا بھلا نہیں کہا۔ یہ تو صرف ایک واقعہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں جن کے بارے میں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ رتن ٹاٹا 28 دسمبر 1937 کو ممبئی، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ جب رتن ٹاٹا کی عمر 10 سال کے قریب تھی تو ان کے والدین کی شادی ٹوٹ گئی، یعنی ان میں طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد رتن ٹاٹا کی پرورش ان کی دادی نے کی۔ رتن ٹاٹا کارنیل یونیورسٹی امریکہ سے آرکیٹیکچر اور انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ ڈگری کے بعد وہ ادھر امریکہ میں ہی تقریباً 7 سال تک مقیم رہے۔ لاس اینجلس میں ان کے پاس ایک اچھی نوکری اور ایک شاندار گھر تھا۔ وہ انڈیا نہیں آنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو یہ لفظ ٹاٹا بوجھ لگتا تھا۔ جب وہ امریکہ میں تھے تو ان کے کلاس فیلوز کو ان کی شخصیت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس لیے ادھر سے وہ آرام سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اپنی دادی اور JRD کے اصرار پر انہیں انڈیا واپس آنا پڑا۔ جب وہ انڈیا میں واپس آئے تو ان کے ساتھ ان کی امریکی گرل فرینڈ بھی تھی، لیکن وہ یہاں کے انوائرمنٹ میں نہیں رہ سکی اور واپس امریکہ چلی گئی۔ اس کے بعد رتن ٹاٹا ساری زندگی غیر شادی شدہ رہے۔ ایک انٹرویو کے دوران رتن ٹاٹا بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ریزرو بینک نے غیر ملک میں مقیم اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی کم غیر ملکی کرنسی بھیجنے کا قانون بنایا۔ ان دنوں مجھے بھی بہت کم پیسے ملتے تھے اور مجھے مہینے کی آخر میں اپنے دوستوں سے کچھ لون لینا پڑتا، بلکہ پیسے کمانے کے لیے کسی ہوٹل پر برتن بھی دھونے پڑتے تھے۔ رتن ٹاٹا کو نمائش سے بہت نفرت تھی۔ اگر آپ انڈیا کے دوسرے بلینئرز جیسے امبانی وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت ہی نمائش کرتے ہیں، لیکن رتن ٹاٹا اس سے بہت الگ تھے۔ جب بچپن میں ان کو رولز رائس کار سکول چھوڑنے جاتے تو اس سے ان کو بہت نفرت ہوتی۔ اگر آفس میں وہ کسی عام ورکر سے بات کر رہے ہوتے تو اس وقت کوئی بڑا عہدیدار ان سے ملنے آتا تو وہ اس کو ویٹ کرنے کا کہتے اور اپنی بات مکمل کرنے پر اس سے ملتے۔ مشہور بزنس مین اور مصنف سہیل سیٹھ بتاتے ہیں کہ 6 فروری 2018 میں برٹش کنگ چارلس نے ان کو راک فیلر فاؤنڈیشن لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینا تھا، لیکن رتن ٹاٹا نے انتظامیہ کو چند گھنٹے پہلے بتایا کہ وہ نہیں آ سکتے کیونکہ ان کا ایک کتا ٹیٹو بیمار ہو گیا ہے۔ ان کے پاس 2 جرمن شیفرڈ کتے تھے جن کا نام ٹیٹو اور ٹینگو تھا۔ آپ ان کی سادگی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے فون کا جواب خود دیتے۔ اگر دروازے پر بیل بجتی تو دروازہ خود کھولتے۔ ان کے پاس کوئی زیادہ سیکرٹری نہیں تھے۔ یہ تو تھے ان کی سادگی کے کچھ واقعے۔ آئیے اب ہم ان کے بزنس ٹاٹا گروپ پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ ٹاٹا گروپ آج سے قریباً 150 سال پہلے 1868 میں قائم ہوئی۔ ان کو بنانے والے جمشید جی ٹاٹا ہیں۔ شروع میں جب جمشید جی نے اپنی کاٹن مل کھولی تو اس وقت ان کی کمپنی میں موجود ملازمین کام میں دلچسپی نہیں لیتے اور وہ آئے روز چھٹی کر لیتے۔ اس سے جمشید جی کو ایک خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ایسا رہا تو میری کمپنی نہیں چلے گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے کمپنی میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے نوکری کے بعد پنشن مقرر کی اور ان کے لیے ہیلتھ انشورنس جیسی سہولیات دی۔ ایسا کرنے سے دیکھتے ہی دیکھتے
वर्कर्स अच्छी कंडीशन में आने लगे, अब वो काम में दिलचस्पी ले रहे थे और ऐसे छुट्टी भी ना करते। जमशेदजी ने साल 1877 में हिंदुस्तान की पहली टेक्सटाइल खोली। इस मिल का इफ्तिताह उस दिन हुआ जिस दिन मलका विक्टोरिया को हिंदुस्तान की मलका के तौर पर ताज पहनाया गया था। कहा जाता है कि 19वीं सदी के आखिर में टाटा के बानी जमशेदजी टाटा को मुंबई के एक महंगे होटल में इसलिए दाखिल नहीं होने दिया गया क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे। इससे जमशेदजी को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने अहद किया कि वो हिंदुस्तान में इससे बेहतर होटल बनाएंगे जिसमें हिंदुस्तानियों को भी आने की इजाजत होगी। और फिर इसी तरह 1903 में मुंबई में साहिल समंदर पर उन्होंने हिंदुस्तान का पहला 5 स्टार होटल खोला जिसका नाम महारानी होटल रखा गया। ये मुंबई शहर की पहली होटल थी जिसमें बिजली, अमेरिकी फैन और जर्मन लिफ्टों जैसी फैसिलिटीज मुयस्सर थीं। अब इस होटल की ब्रांच इंडिया, बर्तानिया और अमेरिका समेत दुनिया के और भी 9 ममालिक में मौजूद हैं। साल 1904 में जमशेदजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उनके बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा को टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन बनाया जाता है। हिंदुस्तान में स्टील मिल बनाना जमशेदजी का ख्वाब था, लेकिन अपने जीते जी उन्होंने ये ख्वाब मुकम्मल नहीं किया और उनके जाने के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने इस ख्वाब को मुकम्मल किया और साल 1907 में उन्होंने इस स्टील मिल का इफ्तिताह किया जिसका नाम टाटा स्टील रखा गया और यूं हिंदुस्तान एशिया का पहला मुल्क बन गया जहां स्टील मिल मौजूद थी। दोराबजी टाटा तकरीबन 32 साल टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और उनके बाद उनके खानदान के एक फर्द जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा को कंपनी का नया चेयरमैन बनाया जिसे दुनिया आज JRD के नाम से जानती है। उनको चेयरमैन बनने से ज्यादा पायलट बनने का शौक था, इसलिए उन्होंने आते ही एक एयरलाइन बनाई जो आज एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले इसका नाम टाटा एयर रखा गया था। 1968 में उन्होंने एक और कंपनी लॉन्च की थी जो कि कंप्यूटर के मुताल्लिक थी जिसका नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS रखा गया, जिसका काम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाकर दुनिया को सेल करना था। JRD ने 70 से ज्यादा टाटा के चेयरमैन रहे और 1991 में उन्होंने अपनी फैमिली के एक और फर्द को कंपनी का नया चेयरमैन बनाया जिसका नाम था सर रतन टाटा। आप कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप जो आज है इसके पीछे सबसे ज्यादा हाथ रतन टाटा का है क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी ही इतनी अच्छी थी। उन्होंने 2008 में इंडिया के गरीब लोगों के लिए एक कार बनाई जिसका नाम टाटा नैनो था और इसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए थी। उनका इस कार को बनाने का फैसला तो अच्छा था लेकिन ये कार नाकाम रही क्योंकि जब ये मार्केट में आई तो लोग इसको बुरा भला कहने लगे। कार किसी बंदे के अमीरपन को जाहिर करती है, लेकिन जो भी बंदा ये कार खरीदता लोग उसे कहते कि देखो इसने एक सस्ती कार खरीदी हुई है। जब इंडिया में कोविड की वबा फैली तो रतन टाटा ने फौरी तौर पर टाटा ट्रस्ट से 500 करोड़ रुपए और टाटा कंपनी के जरिए 1000 करोड़ रुपए दिए ताकि इस वबाई अमराज और लॉकडाउन के मुआशी नतज से निपटा जा सके। रतन टाटा पहले शख्स थे जिन्होंने अपने लग्जरी होटलों को डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की रिहाइश के लिए इस्तेमाल करने की पेशकश की जो खुद को शदीद खतरे में डाल रहे थे। आज भी इंडिया के ट्रक ड्राइवर अपने ट्रकों पर ओके टाटा लिखते हैं ताकि ये जाहिर किया जा सके कि ये ट्रक टाटा का है और इसलिए काबिल एतमाद है। ये कंपनी आज दुनिया भर में मशहूर है और इसके लिए सर रतन टाटा को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखना। वस्सलाम।